अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जिस वक्त मुजाहिदीन की तकबीरों से अतराफ़ बसरा गूंज उठा और उनकी तलवारों ने रोमियों का खून पीना शुरू किया, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी फ़ौज ज़फ़र मौज ने तकबीरों की आवाज़ पर लब्बैक कही और शहर में दाखिल हो गए। जिस वक्त अहले बसरा ने अपने शहर को तलवारों के ज़ोर से फतह होता देखा, तमाम बशिंदगान ने शोर व वेला किया। औरतों और बच्चों ने आहो बका, जवानों ने नालो फरियाद शुरू की। अमान अमान की आवाज़ें चार अतराफ से आने लगीं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या कहते हैं। रोमास ने अर्ज़ किया कि अमान तलब करते हैं। आपने फरमाया फ़ौरन तलवारें म्यान में कर ली जाएं। यह सुनते ही तलवारें हमायल हो गईं। सुबह तमाम अहले बसरा आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि काश अगर हम आपके साथ सुलह कर लेते तो इस हालत और नौबत को ना पहुँचते। आपने फरमाया जो कुछ कसम अज़ल ने तकसीम कर दिया वो बग़ैर मिले नहीं रह सकता, और जो कुछ तकदीर में लिख दिया वो बग़ैर हुए नहीं मिल सकता। अहले बसरा ने पूछा कि आपने किसकी राहबरी और कौन से शख्स की मुखबरी से हमारे शहर को फतह किया। आपको रोमास का नाम बतलाते हुए शर्म आई, मगर रोमास ने फ़ौरन खड़े होकर कहा, खुदा और खुदा के रसूल के दुश्मनों, जिस शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी हासिल करने और तुमसे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए ये काम किया वो मैं हूँ। उन्होंने रोमास से कहा, क्या तू हमारे मज़हब में नहीं रहा। रोमास ने कहा कि मैं सलीब और उसकी परस्तिश करने वालों का मुनकर हूँ, मुझे उनमें शामिल ना करना। मैंने बरज़ाए रुग़बत खुद अल्लाह तबारक व तआला को रब मान लिया है, दीन इस्लाम को कबूल कर लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल तस्लीम कर लिया, काबा शरीफ को किबला, कुरान करीम को इमाम और मुसलमानों को अख़वान बना लिया। कौम यह सुनकर आँख बगौला हो गई। अपने शर के शरारों से रोमास को झुठलाना चाहा। रोमास इसको ताड़ गए और हज़रत खालिद से कहने लगे, मेरा इरादा है कि मैं इस जगह क़याम ना करूँ, बल्कि जहाँ आप तशरीफ़ ले जाएँ वहाँ आपके हमरा चलूँ। जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आपके हाथ से इसे फ़तह कर दें और तमाम शाम पर आपका तसल्लुत कायम हो जाए, तो वतन चूँकि एक मालूफ चीज़ है और हर शख्स मादरे वतन की आगोश में रहना फितरतन पसंद करता है, उस वक्त फिर लौट आऊँ। लजीहा बिन मफरा फरमाते हैं कि रोमास हमारे साथ हर मार्का में शरीक रहे, दुश्मनों के साथ शदीद मुकाबला किया और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में दिल खोल कर काम किया, हत्ता कि बारी ताला ने शाम पर फतह दी और बमुजब दरख्वास्त अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा दोम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माना खिलाफत में उसको बसरा का गवर्नर मुकर्रर फरमाया। यह बहुत थोड़े दिनों वहाँ की हुकूमत करके अपने एक लड़के को जो उसकी याद ताज़ा कराता रहे छोड़कर रही मुल्क बका हो गया। नाज़रीन, जिस वक्त हरकत को यह खबर पहुंची कि हज़रत खालिद तदमुर, होरान, सखना और बसरा को फतह करके दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपने तमाम सरदारों को जमा करके कहने लगा, अय बनी असफर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था और अव्वल ही इस अंदेशा को ज़ाहिर किया था, मगर तुमने एक ना सुनी और इनकार करते रहे। अब अहले अरब होरान, तदमुर, सखना और बसरा को फतह करके रबाज यानी दमिश्क की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। अगर उसको फतह कर लिया तो निहायत रंज और अफसोस का मकाम है, क्योंकि शाम में वही एक जगह है जो जन्नत शाम कहलाने की मुस्तहिक है। दमिश्क की तरफ फौज रवाना हो चुकी है जो मुसलमानों के लश्कर से दो चंद है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम में से वो कौन शख्स है जो मुकाबले के लिए निकले और मर्द मैदान बनकर उनको हजीमत दे दे। मैं ऐसे शख्स को उन मकबूजात का जो मुसलमानों के कब्जा में है महसूल और माल गजारी माफ़ कर दूंगा और उन मकबूजात को उसी शख्स के तसर्रुफ और कब्जा में दे दूंगा। कलौस बिन हन्ना सरदार ने, जो शाम के पहलवानों और बहादुरों में एक मशहूर पहलवान था और जिसकी बहादुरी और शुजाअत अस्कर फ़ारस के मुकाबले में जब कैसर और किसरा ने शाम पर लश्कर कशी की थी ज़ाहिर हो चुकी थी, कहा कि मैं मुसलमानों के मुकाबला में काफ़ी हूँ, उन्हें मार कर भगा दूंगा। बादशाह ने उसे सोने की एक सलीब दी और 5000 लश्कर उसके साथ किया और कहा कि सलीब को अपने आगे रखना, यही तुझे मदद देगी। कलौस उस सलीब को लेकर उसी रोज़ अंताकिया से चल पड़ा। जिस वक्त हिम्स में पहुंचा तो उसको असला और आदमियों से पिटा हुआ पाया। अहले हिम्स को जिस वक्त उसके आने की खबर पहुंची उसकी मुलाकात के लिए निकले। आगे आगे पादरियों और राहिबों को किया, उनके सामने ऊद अंबर की तफखीर की, इंजील उनके सीनों से लगाई। जिस वक्त ये उसके करीब पहुंचे सबसे पहले लश्कर के सामने तकदीस बयान की, कलौस पर महमूदिया का पानी छिड़का, फतह की दुआ मांगी।
कलूस एक रात दिन यहाँ क्याम करके शहर जूसिया की तरफ रवाना हुआ। अहले जूसिया ने भी बशिंदगान हिम्स की तरह उसका इस्तकबाल किया। इसके बाद बालबक पहुंचा। यहाँ के मर्दोजन जिनका चेहरा गुबार आलूद और बाल परेशान थे, कलूस ने उनकी ये हालत देखकर सबब पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि अरबों ने अरका, तदमुर और हुरान बसरा फतह कर लिया है और सुना है कि वो दमिश्क लेने का इरादा रखते हैं। कलूस ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि अरब इस वक्त जाबिया के मकाम पर हैं। मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने शहर और कलों को किस तरह फतह कर लिया। उन्होंने कहा कि सरदार, यह सही है कि अहले अरब जाबिया में हैं और उन्होंने अपनी जगह हरकत नहीं की, मगर एक शख्स जिसका नाम खालिद बिन वलीद है और जिसने ये मकामात फतह किए हैं, वो इराक से आया है। उसने कहा कि उसके साथ कितना लश्कर होगा। उन्होंने कहा कि 1500। उसने कहा, मुझे अपने दीन की कसम, मैं उसका सर काट के अपने नेज़े पर लटकाऊंगा। इसके बाद यहाँ से रुखसत होकर दमिश्क की तरफ चला। जो सूबादार या गवर्नर हरकल की तरफ से दमिश्क पर मुतय्यन था, उसका नाम इजराइल था। रोमियों के नज़दीक उसकी कदर व मंजिलत बहुत ज़्यादा थी। उसके मातहत 3000 सवार और प्यादे रहा करते थे। जिस वक्त कलूस दमिश्क में पहुंचा तो हुकाम और ओसाए दमिश्क ने उसका इस्तकबाल किया और बादशाह का वो फरमान जिसमें उसे मुसलमानों के मुकाबले के वास्ते मुकर्रर किया गया था, उसके सामने पढ़ा। कलूस ने इसका जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरफ से उनके साथ लड़ूंगा, तुम्हारे शहर से तुम्हारे दुश्मनों को भगाऊंगा, मगर इसमें एक शर्त ज़रूरी है कि तुम इजराइल को अपने शहर से निकाल दो, ताकि मैं तने तनहा इस काम के लिए रह जाऊं और अकेला दुश्मनों को भगा दूं। उन्होंने कहा कि जनाब, ऐसे वक्त में जबकि दुश्मन सर पर पड़ा हो, हम इस काम को किस तरह कर सकते हैं कि एक सरदार को निकाल दें, बल्कि ऐसे वक्त में अगर 10 सरदार भी मुयस्सर आ जाएं तो हम उनको बतइये बेखातर मंजूर कर सकते हैं, ताकि अरबों के साथ उनकी मदद से मुकाबला कर सकें। इजराइल ने यह कफिया सुनकर कहा, जिस वक्त अहले अरब यहाँ आ जाएं और उनसे मुकाबला हो तो बेहतर यह है कि हम में से हर एक अलहदा अलहदा एक एक रोज़ उनके मुकाबले के लिए निकले। जो शख्स उनको हजीमत दे दे, शहर उसके कब्जा और तसर्रुफ में रहे। जहाँ दीदा और तजर्बा कार लोगों ने इस राय को पसंद किया और इस बात पर फैसला भी हो गया कि इजराइल कलौस की तरफ से और कलौस इजराइल की जानब से बुग़्ज़ व दावत लेकर अपने अपने फरियादगाह की तरफ वापस चले गए। रफ़ा बिन मुस्लिम अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में मौजूद था। जिस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गोता के मकाम पर देर के करीब पड़ाव किया तो अचानक रोमियों की फ़ौज जो टडियों की तरह मुंतशिर थी, आती हुई दिखलाई दी। जिस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद ने देखा तो मुसलमा कज़्ज़ाब वाली ज़रा पहनी, अपने अमामा से कमर को बांधा, उसके पल्लू को लटकाया, मुसलमानों को आवाज़ दी और फरमाया, लोगों, खुदावंद ताला तुम पर रहम फरमा दें। यह दिन एक ऐसा दिन है जो आज के बाद कभी नहीं आएगा। यह दुश्मनों का लश्कर जो सवारों और बहादुरों पर मुश्तमिल है, तुम्हारे सामने आ पहुंचा है। इनमें से कोई भी जिंदा ना जाने पाए। अल्लाह तबारक व तआला के काम हो, वो तुम्हारी मदद फरमाएंगे। मदद और नुसरत सब्र के साथ हैं। जिन लोगों की जानें बारी ताला ने खरीद ली हैं, तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के इवज़ खरीद लिए हैं जो अल्लाह के रास्ता में जिहाद करते हैं। याद रखो, तुम्हारे मुसलमान भाई हज़रत अबू उबैदा के हमरा चल पड़े हैं और अन करीब तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। लोगों ने यह सुनकर फौरन घोड़ों को रास्ता किया, सवार हुए और दुश्मन के मुकाबले में जा खड़े हुए। रोमी जो एकदम हमला करना चाहते थे रुके। दोनों लश्कर मुकाबले में खड़े हुए। हज़रत खालिद ने अपनी फ़ौज को तरतीब दी। मैमना पर राफ़े बिन उमैरा अलतई, मैसरा पर मसीब, दाहिने बाजू पर शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाएं बाजू पर अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ही मुतय्यन किया और साका पर सलम इब्न नौफल मुकर्रर हुए और कलब की कमान खुद हाथ में ली। जिस वक्त कवायद जंग पर लश्कर को रास्ता फरमा चुके तो आपने ज़रार बिन अज़वर को हुक्म दिया कि तुम जिहाद में अपने बाप और कौम की सुन्नत पर चलो, अल्लाह के दीन की आनत करो, बारी ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे। सबसे पहले तुम ही पेशकदमी करो, अपने हमला से दुश्मन के दिल में रौब डाल दो, अपने शुजाअत से उनके लश्कर को परागंदा और मुंतशिर कर दो। ज़रार जो इस वक्त मेले कपड़े पहने, पुराना अमामा बांधे एक लागर बशीरी पर जो हवा से बातें करती थी सवार थे, झपटे और इस जोशो खरोश से हमला किया कि दुश्मन की सफ़ों में खलबली डाल दी और चारों सवारों को जो कौम में बेहतरीन मर्द शुमार होते थे तय के घाट उतार दिया। इसके बाद प्यादों पर पलटे
اور 6 سرماؤں کو موت کے چنگل میں پہنچا دیا۔ اگر رومی آپ پر تیروں کی بارش اور پتھروں کا می نہ برساتے تو کبھی آپ مقابلہ سے نہ پھرتے۔ جس وقت آپ اپنے لشکر میں واپس آئے تو حضرت خالد اور تمام مسلمانوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن نے ذرا پہنی، طاقت آزمائی کے ارادے سے جانا چاہا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ابن صدیق، اپنے حملہ سے دشمن کے دل میں رعب ڈال دینا، ان کی صفوں کو چیر کر رکھ دینا، خداوند تعالیٰ تمہاری طاقت میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ نے بھی حضرت زرار بن ازور کی طرح حملہ کیا، دشمنوں کو قتل کیا اور خوب لڑے۔ آپ لوٹے تھے بہادر اسلام سیف اللہ نے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ المخزومی نے خود حملہ کیا اور نیزہ بازی کے وہ کرتب دکھلائے، بہادری اور شجاعت کے وہ بھرپور ہاتھ مارے کہ رومی شاہدر و حیران رہ گئے۔ کلوس نے جس وقت آپ کو دیکھا، آپ کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر سمجھ گیا کہ سپہ سالار افواج اسلامیہ یہی شخص ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم کر لیا کہ میرا ساز و سامان، علامت، سرداری اور وہ صلیب جو میرے سر میں لگی ہوئی ہے، انہیں دیکھ کر یہ میرے ہی اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر پیچھے ہٹا۔ حضرت خالد نے جس وقت دیکھا کہ ایک سپہ سالار مقابلے سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، چاہا کہ حملہ کر دیں، مگر چند رومی سردار آگے بڑھے، آپ کو ڈانٹا اور تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، برابر بڑھتے رہے۔ آپ کا گھوڑا ایک بجلی تھا جو صفوں میں چاروں طرف کوند رہا تھا۔ آپ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک 10 رومیوں کو قتل نہ کر دیا۔ آپ دوبارہ پھر پلٹے اور لڑائی کے جوہر پہلے سے بھی زیادہ دکھلے۔ حل من مبارز کا نعرہ لگایا، آواز دی کہ کوئی مقابلے کو نکلے، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے کہا کہ میرے مقابلے میں 2 آ جاؤ، مگر پھر بھی کوئی نہ نکلا۔ آپ نے 4 سے لڑنے کی خواہش کی، آخر میں 10 تک کہہ دیا، مگر کسی نے جواب تک نہ دیا۔ آپ نے کہا کہ توفہ تم پر، میں اکیلا اور تنہا کھڑا ہوں، باوجود یہ کہ میرے لشکر کا ہر سپاہی فن حرب میں میرے برابر ہے۔ ناظرین، واغدی فرماتے ہیں کہ آپ کے اس کلام کو ان میں سے کوئی سمجھا تھا اور کوئی نہ سمجھا تھا۔ اسرائیل کلوس بن حنا کے پاس جا کے کہنے لگا، کیا بادشاہ نے تجھے سپہ سالار لشکر نہیں بنایا؟ کیا عربوں سے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ رعایا کی حفاظت اور شہر کی ضمانت اس وقت تیرے ذمہ ہے۔ کلوس نے کہا، میرے سے اس بات کا تو زیادہ مستحق ہے، کیونکہ شہر کا پہلا حاکم تو ہی ہے۔ تجھے اس بات کا ضم ہے کہ میں بادشاہ ہرقل کے حکم کے بغیر یہاں سے نکل سکتا ہوں، مگر اب عربوں کے مقابلے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اور تیرے درمیان یہ معاہدہ اور شرط ہو چکی ہے کہ ایک روز مقابلے کے لیے تو نکلے اور ایک روز میں جاؤں۔ آج تو لڑائی میں جا کر نبرد آزمائی کر، میں کل نکلوں گا۔ کلوس نے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس شہر میں مجھ سے پہلے تو آیا ہے، اس لیے پہلے لڑائی میں بھی تو ہی جا، میں کل کی لڑائی میں حصہ لے لوں گا۔ آخر اس بات میں مخالفت بڑھ گئی، تو میں ہونے لگی۔ گفتگو نے طول کھینچا۔ لوگوں نے اس بات پر فیصلہ کرنا چاہا کہ دونوں کے نام قرآن میں ڈالا جائے، جس کا نام قرآن میں نکلے آج مسلمانوں کے مقابلے کو وہی شخص نکلے۔ مگر کلوس نے کہا کہ نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ متفقہ حملہ کریں تاکہ ہماری ہیبت قائم رہے اور آپس میں تفریق نہ کریں۔ اسرائیل نے کہا، مجھے اس سے کچھ مطلب نہیں، جس طرح چاہو کرو۔ کہتے ہیں کہ کلوس کو اس بات کا اندیشہ لاحق تھا کہ اگر بادشاہ کو ان معاملات کی خبر پہنچ گئی تو اپنے مصاحبہ سے علیحدہ کر کے قتل کا حکم دے دے گا، اس لیے قرآن اندازی پر راضی ہو گیا۔ قرآن میں کلوس کا نام نکلا۔ اسرائیل نے کہا، میدان میں جیسا کہ سپہ سالار افواج اسلامیہ نے شجاعت دکھلائی ہے، تو بھی اسی طرح دکھلا۔ جس وقت میں مقابلے کو نکلوں گا اس وقت دونوں فریق یہ دیکھ لیں گے کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ شاہ سوار اور بہادر ہے۔ واغدی کہتے ہیں کہ اس وقت کلوس نے ذرا پہنی، گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنی تمام توجہ اور قوت میری طرف منعطف رکھنا، اگر مجھے مقابلے میں مغلوب دیکھو تو فوراً اعانت کے لیے پہنچ کر حملہ کر کے میری جان بچا لینا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تیری باتوں سے پہلے ہی بزدلی ٹپکتی ہے، شاید ہی تو بچ کر ہے۔ کلوس نے کہا، جس کے مقابلے کے لیے میں جا رہا ہوں وہ ایک بدوی شخص ہے، میری اور اس کی گفتگو اور بول چال میں بہت زیادہ مغایرت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ کلام کروں، اس لیے اگر ایک شخص ترجمان کی حیثیت میرے ساتھ چلے تو بہت مناسب ہے۔ ایک نصرانی جرجیس نامی جو نہایت عقل مند، بہادر اور فصیح شخص تھا، اس نے وعدہ کیا کہ اس کام کو میں انجام دوں گا، چنانچہ وہ اس کے ساتھ ہوا۔ کلوس نے راستہ میں اسے مخاطب کر کے کہا کہ حریف عربوں میں نہایت ہی جری اور بہادر سپہ سالار ہے،
اگر جنگ میں تو مجھے عاجز اور مغلوب دیکھے تو میری مدد کرنا، میں اس کے صلہ میں تجھے اپنا مصاحب اور وزیر بنا لوں گا، مگر میرا یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ میں لڑائی میں کسی قدر دیر لگا کر مکر و فریب سے واپس چلا آؤں گا۔ کل جس وقت اس کے مقابلے کے لیے اسرائیل نکلے گا یقیناً قتل ہوگا، اور اس کی طرف سے مجھے اس وقت اطمینان کا سانس نصیب ہوگا۔ جرجیس نے کہا، میں فن حرب سے بالکل نہ واقف ہوں، البتہ بات چیت اور گفتگو سے مدد دے سکتا ہوں۔ سو میں حتی المقدور جہاں تک ممکن ہوگا فریب دہی میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اگر تجھے یہ بات منظور نہیں ہے تو اس پر خوب غور و فکر کر کے مجھے جواب دے۔ اس نے کہا کہ افسوس، تیری خواہش ہے کہ مجھے دشمن کے حوالے کر دے۔ جرجیس نے کہا، اور تیرا یہ منشا ہے کہ اپنی ای میں مجھے بھیڑ چڑھا دے۔ بھلا تو ہی انصاف کر، اگر میں مارا گیا تو تیرا انعام و اکرام عطا و بخشش میرے کس کام آئے گا؟ کالوس یہ سن کر خاموش ہو گیا اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے جس وقت ان دونوں کو دیکھا، رافع بن عمیرہ الطئی نے چاہا کہ بڑھ کر کالوس پر حملہ کر دیں، مگر حضرت خالد بن ولید نے انہیں روکا اور فرمایا کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو، میں دین کا خادم موجود ہوں۔ واگدی کہتے ہیں کہ کالوس جس وقت حضرت خالد بن ولید کے قریب پہنچا تو اپنے مصاحب جرجیس سے کہنے لگا کہ تو ان سے پوچھ کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو۔ نیز انہیں ہمارے ستوت و جبروت سے ڈرا اور کثرت لشکر کی خبر دے کر دھمکا، ان کا اندیہ معلوم کر کے آخر ان کی منشا کیا ہے۔ جرجیس آگے بڑھا اور حضرت خالد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اعرابی، میں تم سے ایک مثال بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس بکریوں کا ایک گلہ تھا، اس پر اس نے چرانے کے لیے ایک بزدل کم ہمت غیر شکاری کو مقرر کر دیا۔ شیر گلہ کی گھات میں لگا اور چرواہے کی کم ہمتی سے فائدہ اٹھا کر روزانہ ایک ایک بکری لے جانے لگا۔ بکریاں ختم ہونے کے قریب پہنچ گئیں اور شیر کے منہ خون لگ چکا تھا، اس لیے وہ روز کا عادی ہو گیا۔ مالک کو جس وقت چرواہے کی سستی اور بزدلی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اسے موقوف کر کے اس کی جگہ ایک جوان اور بہادر شخص کو جو تمام رات گلہ کے گرد گھومتا تھا مقرر کر دیا۔ عادت مستمرہ کے مطابق شیر پھر آیا۔ چرواہے نے جو اپنا بھالا لیے ہوئے طاق میں بیٹھا تھا اچانک شیر پر حملہ کر دیا اور مار ڈالا۔ اس کے بعد بکریوں کے پاس پھر کوئی درندہ آ کر نہیں بھٹکا۔ یہی حال تم لوگوں کا ہے۔ ہم نے تمہارے معاملات میں محض اس لیے سستی سے کام لیا تھا کہ تمہاری قوم نہایت ضعیف، تنگی بھوکی اور مزدور قوم تھی۔ کھانے کو چھینا جو زیتون کا تیل اور چچوڑنے کو چواروں کی گٹھلی میسر آتی تھی۔ جس وقت ہمارے علاقے میں ہماری غذائیں کھائیں اور ہم پر ہی شیر ہو گئے، بس جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ چکے اور جو کچھ کرنا تھا کر گزرے۔ اب بادشاہ نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسے شخص کو روانہ کیا ہے جو کسی طرح انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ کبھی کسی مرکے میں بڑے بڑے کی پرواہ کی ہے۔ جس کے متعلق میں تم سے تذکرہ کر رہا ہوں یہ وہی شخص ہے جو میرے برابر کھڑا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے اعتراض کرو تاکہ تمہاری حالت اس شیر جیسی نہ ہو جائے جس کو اس نوجوان چرواہے نے مار ڈالا تھا۔ اس نے ادروئے شفقت و مہربانی تم سے کچھ گفتگو کرنے کے متعلق مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا میں دریافت کرتا ہوں کہ یہاں آنے سے تمہارا منشا اور عرض کیا ہے۔ تم ایک ایسے دریا میں تیرنے کے لیے آئے ہو جس کی موجیں تھپیڑے مار مار کر غرق کر دیتی ہیں، اور اگر اس کا پانی پی لیا جائے تو حلق میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اگر سپہ سالار لشکر اسلامیہ تم ہی ہو تو قابل اس کے کہ یہ شیر تم پر حملہ آور ہو اور اپنا زبردست چنگل سے تمہیں پھاڑ ڈالے، صلاح و مشورہ کر لو۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس کی یہ چرب بیانی اور فصاحت و بلاغت سن لی تو آپ نے فرمایا کہ خدا کے دشمن ہم پر مثالیں کستا ہے۔ یاد رکھ واللہ، لڑائی میں ہم تم ایسا سمجھتے ہیں جیسا شکاری جال میں چیڑیوں کو، وہ جال میں چاروں طرف پکڑتا پھرتا ہے، نہ ان کی کثرت سے گھبراتا ہے نہ قبضہ سے کسی کو چھوڑتا ہے۔ ہمارے شہر اور قید کے متعلق جو تو نے بیان کیا ہے یہ واقعی سچ ہے، مگر باری تعالیٰ نے اب اسے بہتر بدل سے بدل دیا۔ چھینا کی بجائے گیہوں اور میوہ جات گھی اور شہد عنایت فرمایا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے رب تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے اور اس کا وعدہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا ہے۔ باقی تیرا یہ کہنا کہ کیا چاہتے ہو، سو ہم تین باتوں کے خواہاں ہیں: اسلام، جزیہ، جنگ، تا وقت یہ کہ احکم الحاکمین جو خیر الحاکمین ہے کوئی حتمی فیصلہ نہ کر دیں۔ رہا یہ امر کہ یہ بد کردار شخص ایسا ہے اور ویسا ہے
تو یاد رکھ یہ جرجیس ہمارے نزدیک ذلیل سے ذلیل اور مردک سے بدتر مردک شخص ہے۔ اگر یہ سلطنت کا رکن اور پیش ہے تو ہم اسلام کے خادم اور رکن ہیں۔ تدمر، ارکا، حوران، سخنا اور بصرہ کے مالک اور بادشاہ ہیں، اور میرا نام خالد بن ولید ہے۔ جس وقت جرجیس نے آپ کا کلام سنا، چہرہ متغیر ہو گیا اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ آیا۔ کلوس نے یہ دیکھ کر کہا کہ سخت افسوس ہے کہ تو نے اول تو شیر کی طرح حملہ کیا اور پھر خوف زدہ ہو کر پیچھے لوٹ آیا۔ جرجیس نے جواب دیا کہ مجھے اپنے دین کی قسم، میں اسے اوباش آدمیوں میں سے سمجھا تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ قتل کر دینے والا شاہ سوار ہے۔ یہ ایک ایسی قوم کا سردار اور حاکم ہے جس نے دنیا کو شر سے بھر دیا، اس لیے تو ہی اس پر پہل اور استقدام کر کے اپنی بہادری کا جوہر دکھلا۔ کلوس نے جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا، اپنے ذہن پر اس پتے کی طرح جو تیز ہوا میں ہلتا ہے تھر تھر کانپنے لگا، اور جرجیس سے کہا کہ اسے کہو کہ لڑائی کل پر موقوف رکھی جائے۔ جرجیس نے کہا کہ میں کہہ دیتا ہوں، مگر مجھے یقین نہیں کہ اسے منظور کر لیں گے۔ اس کے بعد جرجیس نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، آئے اپنی قوم کے سردار، میرا ساتھی کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ یہ اپنے لشکر میں لوٹ کر اپنے آدمیوں سے مشورہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا، بے وقوف مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، حالانکہ میں لڑائی کی جڑ اور فن حرب کی جان ہوں۔ میرے سے جان بچا کر بھاگ جانا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نیزہ سنبھالا اور اس کی یعنی جرجیس کی طرف کی تو جرجیس کی زبان بند ہو گئی اور بے ساختہ بھاگا۔ آپ نے جس وقت اسے بھاگتے دیکھا، کلوس کو جنگ کے لیے آواز دی اور حملہ کر دیا۔ کلوس پیچھے ہٹتا ہٹتا اپنے لشکر کے قریب پہنچ گیا، مگر آخر آپ نے دبا لیا۔ کلوس نے بھی مجبوراً جوابی حملہ کیا اور اب حریفوں میں بھی نیزہ بازی شروع ہوئی، جس کی چنگاریاں آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ بھڑک رہی تھیں۔ این لڑائی میں کلوس نے چاہا کہ بھاگ پڑو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاڑ گئے، گھوڑے کو مہمیز کیا، بھاگ سے بھاگ ملا دی اور اس کے قریب پہنچ کر اس کے نیزے کو بیکار کر دیا۔ پھر ایک چھوٹے طنز کی انزا کو دائیں سے بائیں کی طرف گھما کر حلق کے اوپر نہایت شدت سے مارا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنی طرف کھینچ کر ذہن سے اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے جس وقت آپ کی یہ بہادری اور شجاعت دیکھی، زور زور سے تکبیروں کی آواز بلند کی، مشرکین کے دل کانپ اٹھے۔ بہادران اسلام حضرت خالد کی طرف دوڑے، آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے کلوس کو ان کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس کی مشقیں مضبوط کس دو۔ اس کے بعد آپ اپنے گھوڑے سے اتر کر شہری، یعنی اس گھوڑے پر جو آپ کو حاکم تدمر نے ہدیہ میں دیا تھا، سوار ہوئے اور ارادہ کیا کہ رومیوں پر حملہ کر دیں۔ مگر حضرت زرار بن ادور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ اس رومی سردار کے ساتھ مقابلہ کرنے میں تھک چکے ہیں، آپ استراحت فرما دیں اور مجھے جنگ کی اجازت بخشیں۔ آپ نے فرمایا، راحت و آرام عالم آخرت کے لیے ہے۔ آج جو شخص جتنی محنت کرے گا، کل قیامت میں اتنا ہی آرام پائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا، خدا حافظ، اور پھر میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ جس وقت جرجیس حضرت خالد بن ولید کے خوف سے بھاگ کر رومیوں کے پاس پہنچا تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس نے کہا، یا اور تیرے پیچھے کیا چیز دوڑی آ رہی ہے کہ تو اس قدر پریشان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ موت، اور ایسی موت جس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ایسا شیر جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلمانوں کا سپہ سالار، اپنی قوم کا سردار ہے، جو میدان کارزار کی طرف اپنے پروردگار کی قسم کھا کر چلا ہے، ہم جہاں اور جس جگہ بھی جا چھپیں وہ ہمارے قتل میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔